کمینی اور پاپن مہاراج توری اونچی شانن مہاراج توری اونچی شانن موری ذات پہ مان کرت ہوں میں توری ذات پہ مان کرت ہوں میں ان کوئی نہیں ہے بے گن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے پچھلے سے پہلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں سورہ بقرہ کے حوالے سے اپنی گفتگو آیت نمبر 7 پر ختم کی تھی، اور آیت نمبر 8 جہاں سے آج ہم نے اپنا مضمون شروع کیا ہے، اس کا بیان بھی اجمالی طور پہ کیا تھا، اور آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہاں 3 طبقات کا ذکر فرمایا. متقین کے ذریعے ان لوگوں کی بات کی جو اللہ اور اللہ کے دین کے سچے وفادار دوست، دین کے مخلص. اس کے بعد کفار، ان الذین کفروا، ان کے لیے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں اور اپنے وفادار بندوں کے لیے متقین کا ایک لقب بیان فرمایا اور ان کی پہچان ایک عنوان سے کرائی. پھر دوسرا طبقہ آیا جو کھلے دشمن ہیں اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول کے، اسلام کے، حضور علیہ الصلوۃ کی امت کے، منکر ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں. ان کے لیے واضح بیان اور عنوان متعین کیا، فرمایا ان الذین کفروا. اب بات ہے ان لوگوں کی جو کافر ہو گئے، جو منکر ہو گئے، سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے، کھلے دشمن ہو گئے اللہ کے دین کے. تو ان دونوں کے لیے ایک لقب کا، ایک عنوان کا تعین کیا. اب دوستوں کی بات بھی ہو چکی، کھلے دشمنوں کی بات بھی ہو چکی. اب تیسرا طبقہ تھا چھپے ہوئے دشمن، جو خود کو اللہ کے دین کا دشمن ظاہر تو نہیں کرتے، اسلام کا دشمن ظاہر نہیں کرتے، بلکہ خود کو اسلام کا دوست ظاہر کرتے ہیں، اللہ کا بندہ ظاہر کرتے ہیں، اسلام پسند ظاہر کرتے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کے لیے کوشش کرنے والے، اسلام کے لیے وفاداری اور جانثاری انجام دینے والے خود کو ظاہر کرتے ہیں، مگر دل سے حقیقت میں وہ یوں ہیں نہیں، بلکہ چھپے دشمن ہیں، منافقت کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، دجل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت میں تفرقہ انتشار پیدا کرتے ہیں، اور اپنے تفرقہ اور انتشار اور منافقانہ عمل سے دین کو کمزور کرتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو دین سے بیزار کرتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے متنفر کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں، متنفر ہو کر اور دور جائیں، اور یہ کہیں کہ ہم نے تو بات دین کی ہے، الٹا ان کو بلایا ہے، مگر اس طریقے سے بلائیں گے، اس بھونڈے طریقے سے، اتنے اجنبیت، نفرت اور تنگ نظری پر مبنی طریقے سے بلائیں گے کہ اس بلاوے پر بھی کوئی آنے کی بجائے الٹا بولیے بھاگ جائے. تو ان سے کہیں گے آپ نے بھگا دیا، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو الٹا دین کے لیے انہیں بلایا تھا. مگر ان کا بلاوا ان لوگوں کے
بھاگ جانے کا باعث ہوا. تو یہ لوگ منافقانہ طریقے سے اللہ کے دین کو اور حضور علیہ السلام کی امت کو کمزور کرتے. مگر اخلاقی جرت اتنی نہیں ہے کہ جو دشمنی چھپ کر کر رہے ہیں اس کو زباں پر لا سکیں اور کھل کر اللہ کے دین کے خلاف بات کر سکیں، اتنی جرت بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کوئی ایک لقب دینا بھی مناسب نہیں فرمایا. اس مقام پر کسی ایک عنوان سے، ایک نام سے ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں فرمایا، بلکہ حکارت انگیز انداز میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا نہ یہ کردار ہے اور نہ وہ کردار ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ درمیان میں متذبذب پھرتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں کھل کر اور نہ کھل کر ادھر ہوتے ہیں. فرمایا یہ لوگ کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، اللہ رسول اور اس کے نظام کی بات کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. مگر حقیقت کیا ہے؟ قرآن میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے خادم ہیں، ایمان کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، لوگوں جان لو یہ ہمارا اعلان ہے کہ یہ سچے ایماندار نہیں ہیں، ایماندار مومن نہیں ہیں، منافق، دھوکہ کرنے والے. اب ان کے دھوکہ دہی کی بات آگے قرآن نے کی. جب یہ اعلان کر دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ انہوں نے تو ایمان کا نعرہ لگایا ہے، اسلام کا نعرہ لگایا، مومن ہونے کی بات کی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. تو اگر یہ مومن نہیں تو پھر یہ نعرہ جو لگا رہے ہیں اسلام کا، ان کا قول جو ایمان کا ہے، پھر وہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس کی حقیقت کو قرآن بے نقاب کرتا ہے. اگلی آیت نمبر 9 میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ جو ایمان کی، اسلام کی، شریعت کی بات کرتے ہیں، لوگوں جان لو کہ یہ دھوکہ دہی کے طور پہ کرتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب اللہ کو تو دھوکہ دے کوئی نہیں سکتا، تو پھر مطلب کیا ہوا کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب یہ بتائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں جو منافق تھے وہ یہودیوں میں سے تھے یا عیسائیوں میں سے تھے یا جس طبقے میں سے بھی تھے، جو منافق تھے وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پنجگانہ نماز باجماعت پڑھتے تھے کہ نہیں؟ روزے کے دن آتے تو روزے رکھتے کہ نہیں؟ جی، شریعت اسلامی کے جملہ دیگر احکام ظاہراً ان پر جیسے بھی یہ عمل کرتے، حتیٰ کہ جہاد کا جب اعلان ہوتا تو تلواریں اٹھا کر صحابہ کرام کے لشکر میں شریک ہو کر حضور کے ساتھ میدان جنگ میں بھی جاتے تھے. اس سے بڑی بات اور دھوکے کی کیا؟ مسجد میں، نماز میں، محلے میں دین کی بات کرنا تو اور ہے، جہاں میدان جنگ بپا ہوتا اور کھلی تلواروں کا ماحول ہوتا، اپنی منافقت کو چھپانے اور اپنے آپ کو ایماندار مسلمان اور اسلام کا سپاہی اور خادم ظاہر کرنے کے لیے تلواریں تک کندھوں پر لٹکا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں چلے جاتے. کئی رک جاتے، بہانے بنا لیتے، کئی بہانے بنا لیتے، رک جاتے، کئی ساتھ جاتے، مگر جان دینے سے پس و پیش کرتے. یعنی وہ کسی نہ کسی چال سے پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہے، مگر ہر محاذ پر وہ آگے بڑھ کر کوشش کرتے کہ لوگوں کو یہی دھوکہ دیا جائے، یہی تاثر دیا جائے کہ ہم سچے مومن. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اس عمل سے، منافقانہ عمل سے، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ اس عمل سے اللہ کو بھی دھوکہ ہو جائے گا؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ منافق خود
کیا یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم یہ جو منافقت کر رہے ہیں اس سے معاذ اللہ کو بھی مغالطہ لگ جائے گا؟ یہ گمان منافق بھی نہیں کر سکتا کہ میرے کسی عمل سے اللہ کو مغالطہ لگ جائے گا. وہ جانتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ نیتوں کو جاننے والا، اعمال ظاہرہ باطنہ کو جاننے والا ہے. جو تم زبان پر نہیں لاتے، عمل سے ظاہر نہیں کرتے اور دل میں چھپا کے رکھتے ہو، وہ ان احوال کو بھی جانتا. تو اللہ کو مغالطہ دینے اور دھوکہ دینے کا تصور تو منافق بھی نہیں کر سکتا. تو دھوکہ کسے دیتے تھے؟ جب اللہ کو دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو دھوکہ کسے دینا چاہتے تھے؟ اللہ کو نہیں دینا چاہتے تھے واقعتاً، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو دھوکہ کسے دینا چاہتے تھے؟ مسلمانوں، صحابہ کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. مگر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی قدر، منزلت اور عزت کو بلند کرنے کے لیے، مومنوں کی، ایمان والوں کی عزت کو بلند کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے یہ فرما دیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ دھوکہ تو مسلمانوں کو دینا چاہتے ہو، مگر منافقوں سن لو کہ جو تم میرے سادہ مسلمان بندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، میں کہوں گا کہ گویا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو. اس لیے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو گویا جو مسلمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جو امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جو حضور کی امت کے طبقات کو اور سادہ لو ایماندار لوگوں کو اپنے منافقانہ عمل سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ منافقت کے پردے 4 دن رہیں گے، 6 دن رہیں گے، 10 دن رہیں گے، 2-4 مہینے رہیں گے، سال 2 سال رہیں گے، مگر وہ وقت آئے گا کہ منافقت کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور اندر کی چھپی ہوئی حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی. کیونکہ اللہ جل مجدہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور ایسے مغالطے دیر تک نہیں رہتے، منافقت کھل کر سامنے آ جاتی. اور وہ وقت آیا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ وقت آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سمجھتے تھے شاید حضور کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وہ گمان کرتے تھے، وہ منافق، کہ حضور کو ہمارے دلوں کا حال معلوم. یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے. جو یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کو ہمارے احوال معلوم نہیں ہے، یہ بھی منافقت کی ایک، بولیے، علامت. اور اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ حضور کو بھی دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ حضور بھی یہ سمجھے کہ ہم تو مومن ہیں، اور سادہ لو عام مسلمانوں کو اور صحابہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے تھے. تو ایک تعبیر یہ ہے کہ جو صحابہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دہی کی کوشش کی، اس کا ذکر تو اللہ نے والذین آمنوا کے ذریعے کیا کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس ناپاک کوشش کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا. فرمایا میرے محبوب کو، میرے مصطفیٰ کو اور میرے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والوں، میرے رسول کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. جو میرے محبوب کو دھوکہ دینا چاہے گا وہ یہ سمجھے کہ مصطفیٰ کو نہیں، خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے جو یہ سمجھے کہ حضور کو ہمارے احوال کی خبر، جبکہ قرآن نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے احوال پر باخبر ہے، تمہیں دیکھنے والا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر امتی کے احوال و اعمال ہر روز تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنی نگاہ مبارک سے مشاہدہ فرماتے ہیں. وہ امتی امتی نہیں ہے جس کا حال گنبد خضرا کے مکی کے سامنے پیش نہ ہوتا ہو، اور صبح و شام امتی کی حالت سے میرے آقا باخبر نہ رہتے ہیں. پیش تو اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس بارگاہ کے ادب کا تقاضا پورا ہو. نقطہ سمجھ لیں، کیا پیش تو اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ادب کا تقاضا پورا ہو، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ پیش نہ کیے جائیں. فرشتے اگر پیش نہ کریں تو شاید خود خبر نہ ہو، نہیں، خود بھی خبر ہوتی ہے، مگر ادب بارگاہ رسالت کی وجہ سے پیش بھی کیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے
نگاہ رسالت مآب سے پردے اٹھا دیے اور کائنات ارض و سما کی جتنی وسعت ہے وہ ایک ہتھیلی کی طرح سکڑ کر نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. آقا کی امت جہاں جہاں بستی ہے، ارے تمہاری نیتیں تم سے تو چھپ سکتی ہے مگر آقا دو جہاں کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی. اللہ نے رسول کو اپنی امت پر باخبر بنایا ہے. تو پیش کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ادب کا تقاضا پورا. اس کی مثال سمجھاتا ہوں. اس کی ایک مثال یوں لیں، جیسے ایک بادشاہ کا دربار ہو، عدالت، ایک بادشاہ کا دربار لگا ہو، کچہری لگی ہو، اس میں مختلف آدمی باری باری آئیں. سامنے دروازہ ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، آتا ہوا وہ بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں. مگر جو ہی ایک آدمی آئے تو جو دربار کا جو خادم ہے وہ کھڑا ہو کے عرض کرے بادشاہ سلامت، فلاں شخص حاضر ہو گیا ہے. پھر دوسرا آئے تو پھر کھڑا ہو کے عرض کرے حضور وہ بھی حاضر ہو گیا ہے. پھر تیسرا شخص آئے تو وہ کہے کہ بادشاہ سلامت فلاں شخص بھی حاضر ہو گیا ہے. اور جب ساری کرسیاں بھر جائیں تو وہ اطلاع کریں کہ دربار میں جتنے طلب کیے گئے تھے سارے حاضر ہو گئے. تو یہ جو آدمی بتا رہا ہے کھڑا ہو کر فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، کیا اس لیے بتا رہا ہے کہ بادشاہ کو نظر نہیں آ رہا؟ میری بات مثال سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اس لیے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے یہ حدیث پڑھ کر کے فرشتے پیش کرتے ہیں، ہمارا درود و سلام فرشتے پیش کرتے ہیں، امت کے احوال فرشتے پیش کرتے ہیں. تو بعضوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے بھئی پیش اس لیے کرتے ہیں شاید کہ خود خبر نہیں ہوتی ہوگی. میں یہ مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ بادشاہ صاحب کو نظر نہیں آ رہا؟ جواب میں بادشاہ کہہ سکتا ہے بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بے سارے آ گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں کرسیاں بھر گئی ہیں، دیکھ رہا ہوں ہر کوئی آ گیا ہے. مگر بادشاہ اسے منع نہیں کرتا. کیوں؟ کہ یہ دربار کے آداب ہیں، یہ دربار کے آداب ہیں کہ بات پیش کی جائے، بات پیش کی جائے. اگر دنیا کے ادنا سے بادشاہ کے دربار کے آداب ہیں کہ دیکھنے کے باوجود بات پیش کی جائے تو وہ جسے ساری کائنات کا بادشاہ بنایا گیا ہے اس کی بارگاہ کے آداب کیا ہوں گے کہ ادنا سے ادنا معاملہ بے شک آقا ملازہ فرما ہی کیوں نہ رہے ہوں مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیش کی جائے. حضور فلاں امتی نے سلام بھیجا ہے، حالانکہ خود بھی سن لیا ہوگا. اگر کسی نے پیار اور محبت سے صلاۃ و سلام پڑھا تو حضور سن لیتے ہیں، خود بھی سن لیا ہوگا. مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیش کیا جائے حضور فلاں امتی نے لاہور سے سلام بھیجا ہے، فلاں امتی نے پاکستان سے حضور سلام بھیجا ہے، حضور فلاں امتی نے سوڈان سے سلام بھیجا ہے، فلاں امتی نے افریقہ سے سلام بھیجا ہے. 2 حکمت 3-4 حکمتیں. ایک تو ادب کا تقاضا پورا ہو دربار رسالت کا، باضابطہ طریقے سے پیش کیا جائے. اور اسے پیش کرنے کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ علم نہ تھا. کیا؟ اگر اس سے یہ مراد لے لیا جائے کہ علم نہ تھا اس لیے پیش کیا جاتا ہے تو قیامت کے دن جب نامہ اعمال فرشتے پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا وہاں بھی یہ کہیں گے کہ اللہ کو علم نہ تھا؟ سمجھے ہے کہ نہیں بات؟ جس طرح حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے کھڑے ہیں تو قیامت کے دن بھی نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے ہوں گے کہ نہیں؟ تو جب نامہ اعمال پیش ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس وقت خبر ہوگی نامہ اعمال پڑھ کر کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں؟ نہیں، اسے تو اب بھی خبر ہے مگر یہ اس کی بارگاہ کا تقاضا ہے کہ پیش کیا جائے. یہ بڑی بارگاہوں کے آداب ہوتے ہیں کہ پیش کیا جائے. یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے تو کیا اس لیے لکھ رہے ہیں کہ یادداشتیں تیار ہوتی رہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی چیز بھول نہ جائے؟ کیا یہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو کرامن کاتبین لکھیں یا نہ لکھیں اللہ یہاں نہا کا جاننے والا، مخفی اور باہر کا جاننے والا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. مگر یہ آداب ہے بارگاہ الوہیت کے کہ وہاں ہر چیز پیش کی. ایک حکمت تو یہ. اور دوسری حکمت اس میں حضور کی خوشی ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور کی
خوشی ہے کیسے کہ جب ایک نام آیا فرشتوں کی زبان سے کہ حضور پاکستان سے اتنوں کے سلام آئے ہیں، آپ نے قبول فرما لیا، فرمایا وعلیکم السلام، میرا بھی انہیں سلام پہنچا دو۔ دوسرا اطلاع آئی حضور سوڈان سے اتنے آئے ہیں، افریقہ سے آئے ہیں، عرب سے آئے ہیں، عجم سے آئے ہیں، کینیڈا سے آئے ہیں، تو جو ساری دنیا میں بکھرے پڑے ہیں نا مسلمان حضور کے امتی، تو ہر طرف سے جب آتی رہی اطلاع تو حضور خوش ہوتے رہیں گے کہ کائنات کے ہر گوشے سے میری امتی مجھے تحفے بھیج رہے ہیں سلام کے۔ تو ہر ایک کا جو نام بلند ہو، آقا کی خوشی ہے کہ میرے امتی کے نام لیے جائیں اور میں کانوں سے سنوں، میرے امتیوں کے نام لیے جائیں اور میں کانوں سے سنوں، تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں کہ حضور آپ کی امت تو بڑی اچھی ہے، فرشتے گواہ ہو جائیں کہ امت سلام عرض کرتی، امت یہ اعمال کر رہی ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ حضور کو اطلاع ہے باخبر، تو وہ منافق یہ خیال کرتے کہ شاید ہماری منافقت کی حضور کو خبر نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، یعنی رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش۔ فرمایا تم دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ خیال غلط ہے، اللہ کو اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، منافق یہ سمجھتے تھے اللہ کے بارے میں، تو یہ گمان نہیں کرتے تھے نا کہ اللہ کو مغالطہ دیا ہوا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے۔ اسی کا رد فرمایا جا رہا ہے قرآن مجید میں۔ کیا گمان کرتے؟ کتب احادیث میں آیا ہے، کتب احادیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز فرمایا کہ اللہ پاک نے قیامت تک تمام مسلمانوں اور کافروں کے احوال ایمان کے میرے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے قیامت تک، ابتدائے کائنات سے اختتام کائنات تک، کہ کون کون مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور کون کون میرا انکار کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے سب کو دیکھ اور جان لیا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب آقا نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے سب کو دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا کہ کون کون مومن ہے اور کون کون کافر ہے، تو وہ منافق صفوں میں بیٹھتے تقریریں سنتے تھے، حضور کی واز سنتے تھے، تقریریں سنتے تھے۔ ہدایت دینا تو اللہ کے، اللہ مالک ہے، اس کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ تو سال ہا سال مسجد نبوی میں بیٹھتے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے، آقا کا خطاب سنتے، واز سنتے، تربیت سنتے، گفتگو سنتے، تبلیغ اور تقریر سنتے، مگر نصیب میں اگر ایمان نہیں تھا تو نہیں تھا، جو تھے وہی رہے۔ تو منافقوں نے خطاب سنا حضور کا کہ آج حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت تک کے مومنوں اور کافروں کو میں پہچانتا ہوں، آقا نے یہ اعلان فرمایا۔ انہوں نے تقریر سن لی، اور سننے وہاں تو مومن بن کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، جب گھروں کو گئے واپس تو آپس میں مل بیٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق کرنے لگے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، ٹھٹھا کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، بلکہ سادہ لو مسلمانوں کو تانے بھی دیے۔ سادہ لو ہر دور میں ہوتے ہیں، صرف آپ میں نہیں، چھوٹی سی کسی نے تانا دیا، پریشانی کی، وسوسہ پیدا کیا، فتنہ پیدا کیا ذہنی طور پہ، تو پوری بات کی سیاق و سباق سے سمجھ نہ آئی اور گھبرا گئے۔ یہ سادہ لو ہی ہر دور میں ہوتی۔ تو سادہ لو مسلمانوں کو تانے بھی دیے۔ کیا کہا؟ ان سے کہا دیکھیے کتنا بڑا تانا تھا اور کتنا بڑا حملہ تھا آقا دو جہاں کے تقدس پر، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں قیامت تک جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور کون انکار کرنے والا۔ اور باہر جا کے کہنے لگے مسلمانوں کو پکڑ کر کہ دیکھو تمہارے نبی نے یہ اعلان کیا ہے اور ہم برملا کہتے ہیں تمہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم منافق ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساتھ جہاد پر بھی جاتے ہیں، صبح و شام مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت تک مومنوں کافروں کو میں جانتا ہوں، اور ہم جو دن رات ساتھ پھرتے ہیں ہمیں پہچانتے نہیں۔ یہ کیسی سچی بات ہے؟ ہم صبح و شام ساتھ پھرتے ہیں، ہمیں تو جانتے نہیں، اگر جانتے تو نکال نہ دیتے، ہمیں تو جانتے نہیں۔
اور اعلان کرتے ہیں کہ میں قیامت تک جو آگے پیدا ہونے والے مومن و کافر ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب اندازہ کر لیں کتنا بڑا وسوسہ تھا۔ میری بات آپ نے سمجھی اور سوچی؟ ایک عام مسلمان، سادہ لو مسلمان کے لیے گھبرا جانے کی کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے برگزیدہ نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ میں قیامت تک ہر مومن و کافر کو میں نے پہچان لیا ہے۔ اور منافق ساتھ پھرتے ہو، نمازیں پڑھیں، منافق ہو، دین کے دشمن ہو، مگر وہ اعلان کرے ہمیں پہچانتے نہیں اور قیامت تک بعد والوں کی بات کرتے ہیں۔ خاموشی ہو گئی۔ وہ کیا کہتے؟ ایمان والوں کے ایمان مضبوط تھے، تانا سن لیا، مگر کیا اس وقت تک ان کو جتانا اور پہچانوانا منظور نہ تھا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ آئے۔ حکم یہی تھا کہ چھپے پھرتے ہیں تو ابھی چلنے دو، پردہ ابھی پڑا رہنے دو، اس وقت جا کر بے نقاب کیا جائے جب اسلام مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اسلام طاقتور ہو جائے کہ چلو گنتی کے افراد تو نظر آتے ہیں نا، اگر شروع سے ہی ان کو نکال کے باہر پھینک دیا تو گنے چنے مخلص تھوڑے رہ جائیں گے، اور دشمن تانا دے گا کہ بس یہی کچھ ہے، بس یہی کچھ ہے مسلمان۔ حکمت خدا جانے اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم کیا تھی۔ فرمایا جب تک اسلام ایک بہت بڑی طاقت نہ بن جائے اس وقت تک انہیں بے نقاب کر کے باہر نکالا نہ جائے۔ چلو آ کے بیٹھتے ہیں، ایک اجتماع تو معلوم ہوتا ہے، ایک قوت، افرادی قوت تو معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا خبر کس وقت کس کے نصیب میں ہدایت آ جائے۔ آج منافقت میں ہے تو ممکن ہے کل ہدایت نصیب ہو جائے۔ اس امید پر مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت دی اور سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک وقت وہ آیا جب اسلام طاقتور ہو گیا، جب اس طرح کی افرادی قوت کی حاجت نہ رہی، اور ایک بات انجام تک پہنچ گئی کہ جس جس کے نصیب میں ہدایت تھی وہ پا گیا، اور جس جس کے نصیب میں اب ہدایت موجود نہ تھی۔ جب ایک بات نتیجے تک پہنچ گئی تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اب وقت ہے کہ منافقوں کو چن چن کے مسجد سے نکال دے، تاکہ وہ تانا بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح مسجد نبوی تھی، وہی تاجدار کائنات تھے، وہی صحابہ تھے، اور ادھر وہی چھپے ہوئے منافق تھے۔ اجتماع تھا، آقا مسجد میں آئے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فلان فخرج من المسجد انک منافق، اے شخص میری مسجد سے نکل جا تو منافق ہے۔ اٹھ کے نکل گیا، دوسرے کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فخرج من المسجد فانک منافق، نکل جا مسجد سے کہ تو منافق ہے۔ جتنے منافق تھے چن چن کر مسجد سے نکال دیا۔ جب اللہ نے جب تک پردہ ڈالے رکھنے کا حکم دیا، پردہ ڈالے، یہ سب باتیں سمجھنے والی ہیں، آپ کی تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ ہم دین میں کوئی چیز نئی نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے۔ جب تک حکم الہی تھا کہ پڑھتا رہے اسی طرح کام چلتا رہا۔ وہ دھوکے بھی دیتے رہے مگر صرف نظر کیے رکھا، درگزر کیا۔ جب حکم آ گیا کہ اب ان منافقوں کو بے نقاب کر دیا جائے، اپنی صفوں سے نکال دیا جائے، اب جا کر دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر اگر جواباً تلوار چلاتے ہیں تو چلاتے پھریں، اب کوئی فکر نہیں ہے۔ آقا نے ان کو چن چن کے صفوں سے نکال دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کیا میرے محبوب کی خاموشی سے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے مغالطہ دے رکھا ہے ان کو؟ نہیں، مغالطہ نہیں دے سکتے، وہ چپ ہیں تو کسی اور حکمت کی وجہ سے چپ ہیں۔ اگر خاموش ہیں تو کسی اور حکمت کی وجہ سے خاموش ہیں، وہ تمہاری وجہ سے نہیں، وہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے خاموش ہیں۔ یہ مشیت عزتی ہے، حکمت الہی ہے۔ جب وقت آئے گا زبان کھولنے کا تو میرے محبوب کی زبان تمہارے بارے میں کھل جائے گی۔ فرمایا ان کو شعور اور عقل نہیں، خود مغالطے اور دھوکے میں یہ خود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دیکھیے جسموں پر بیماری نہیں کہا، جسموں پر بیماری ہو تو ہر کوئی دیکھ لے، جسم صحت مند ہے، جسم صحت مند ہیں، توانا ہیں، اچھے ہیں، بھلے ہیں، گویا ظاہر دیکھو تو بیمار دکھائی نہیں دیتے، مگر فی قلوبہم مرض، اندر ان کا زنگ لگ گیا ہے،
اندر ایمان کو دیمک کھا گئی، اندر دل ان کے بیمار ہیں، اندر سے تباہ ہیں ایمان کے اعتبار سے، مگر ظاہر باہر دیکھو تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، ایماندار نظر آتے ہیں، بھلے چنگے بھلے نظر آتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کے ظاہر کو، جو ظاہر شریعت اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور خدمت اسلام کا جو اوپر سے لباس اور رکھا ہے، اسے نہ دیکھو ایمان والو، ان کے دلوں کو دیکھو۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھانے کا موقع دیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر یہ دھوکے باز ہیں، منافق ہیں، دلوں میں بیماری ہے تو فوراً اللہ پاک ان کو تباہ کیوں نہیں فرما دیتا، فوراً ان کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا، فوراً ان پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا کہ جو رسول پاک سے دھوکہ کرتے ہیں، جو صحابہ سے دھوکہ کرتے ہیں، جو اسلام سے دھوکہ کرتے ہیں، اور جن کے دھوکہ باز ہونے کا فتویٰ خود قرآن دے رہا ہے، آپ اور میں نہیں، قرآن دے رہا ہے۔ تو جب اتنے دو ٹوک منافق اور دھوکہ باز ہیں تو ان پر فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا، کیوں نہیں تباہ کر دیا جاتا، ان سے طاقت اور اقتدار اور حکومت فوراً کیوں نہیں اللہ پاک چھین لیتا تاکہ یہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں اور دنیا ان کے انجام کو دیکھ لے؟ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی مشیت، فزادہم اللہ مرضا، اللہ چاہتا ہے کہ ابھی ان کا مرض بڑھتا رہے، ان کا مرض اللہ خود ڈھیل دینا چاہتا ہے، ان کا مرض بڑھتا رہے، ورنہ اس ظلم پر فوراً گرفت کا نظام اگر اللہ کے ہاں ہوتا تو 13 برس مکہ کی زندگی پہ حضور علیہ السلام پر کافر و مشرک پتھر برساتے رہے، مگر اللہ نے گرفت ان کو ڈھیل دیے رکھی، حضور علیہ السلام پر پتھر برساتے رہے، 3 سال تک آقا دو جہاں کو قید کیے رکھا، مگر اللہ پاک نے پھر بھی ڈھیل دی۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں یہ باتیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، سوچتے ہیں کہ نہیں، کہ اتنا بڑا ظلم، سوچتے ہیں نا، اس انتہا پر پہنچ گیا ظلم، اتنی بڑی انتہا کر دی، اتنا ظلم کر دیا، تانا زنی، کردار کشی، قاتلانہ حملے، منظم سازشیں، اتنا ظلم انتہا تک پہنچ گیا، تو انسان کبھی سوچتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو فوراً ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، یہ تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے، اللہ پاک انہیں فوراً گرفت کیوں نہیں فرماتا؟ بھئی کبھی کبھی کسی کو یہ سوچ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولیے، یہ سوچ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے خلاف۔ اگر ظلم کرنے والوں پر فوراً گرفت کر لینا اور تباہ کر دینا نظام قدرت ہوتا تو کربلا کا واقعہ کبھی پیش ہی نہ آتا۔ امام حسین کے جسم پاک پر یزیدی اپنے گھوڑے کبھی نہ دوڑاتے، علی اصغر اور علی اکبر کے خون کربلا کے میدان میں کبھی نہ بہتے، اور دمشق کے بازاروں میں خانوادہ رسول کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوکوں پر کبھی چڑھائے نہ جاتے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، یہ بھی نظام قدرت ہے، مگر کئی سال بعد جا کر کئی سال بعد جا کر گرفت آئی، اور گرفت آئی پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ نظام قدرت ہے، جب کوئی ظلم کرے تو ظالم کو فوراً تباہ کر دینا، یہ کبھی بھی اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت اور اللہ کا نظام۔ انبیاء کو آروں میں چیر دیا گیا، کئی انبیاء کو آروں میں چیر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے، مگر چیرنے والوں پر فوراً گرفت۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اٹھا کے پھینک دیا گیا، اللہ نے انہیں بچا لیا، مگر نمرود پر فوراً گرفت آتی ہے، کبھی 10 سال لگتے ہیں، کبھی 20، کبھی 5، کبھی 2-3 سال، کبھی مہینے، کم و بیش جب اللہ چاہے اس کا اپنا نظام قدرت ہے، مگر ظالم اپنے ظلم کے باعث اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ گرفت آتی، عذاب آتا ہے، ہلاک کر دیے جاتے ہیں، تباہ کر دیے جاتے ہیں، عبرتناک انجام تک پہنچائے جاتے ہیں، مگر کس وقت یہ اللہ کو معلوم ہو۔ بات سمجھیں؟ تو حضور علیہ السلام کو 3 برس قید کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، مگر اس وقت بھی گرفت نہیں۔ پھر 11 سال مدینہ کی زندگی میں ہر سال آقا پر حملے کیے گئے، جنگیں کی گئیں، غزوات کیے گئے، مگر اس طرح کی فوراً گرفت۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے تو یہ ایک حکم ہو گیا ہے کہ اس طرح فوری گرفت کے تباہ و برباد ہو جائیں،
وہ نہیں بالواسطہ عذاب آتے ہیں. کیا؟ بالواسطہ عذاب آتے ہیں، تباہی بالواسطہ آتی. یہ وبال جان ہے، یہ عذاب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بڑوں کو، حکمرانوں کو، وڈیروں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے حکم کی تعمیل کرو. وہ انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کے باعث پھر بستی پر عذاب آتا ہے. بستی پر عذاب آتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بستی والوں پر جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہوتا ان پر عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ نکتہ بھی سمجھا دوں کہ ان پر عذاب کیوں آتا ہے. اس عذاب آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں جھنجھوڑا جائے کہ بستی والوں اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے ہو، جب تمہیں علم ہے کہ یہ ظالم ہیں تم خود اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے اور ظالموں کا تختہ الٹ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں چپ بیٹھے ہو؟ وہ بستی والے، ملک والے، وہ قوم کے لوگ چونکہ خاموش ہوتے ہیں اور مفادات میں شریک ہو جاتے ہیں، خوف و ہراس میں شریک ہو جاتے ہیں اور تماشائی بن جاتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں اور ظالموں کے ظلم سے ڈرتے ہیں، حکمرانوں کے ظلم سے ڈرتے ہیں، برسر اقتدار دڑوں کے ظلم سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذری اونچی بات کی تو بھی ہمارے بچے کو نوکری سے نکال دیں گے، ہم نے ذرا سڑک پہ آ کے بات کی تو ہمارے اوپر مقدمات قائم ہو جائیں گے. سو جو لڑ رہے ہیں وہی لڑتے رہیں، جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہی لڑتے رہیں. ہم اپنی دکان بچائیں، کاروبار بچائیں، نوکری بچائیں، گھر بار بچائیں، ہمیں کیا پڑی اس آگ میں کودیں. تو عذاب قوم والوں پر اس لیے آتا ہے کہ وہ ظلم کا تماشائی بنے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں اور اٹھ کھڑے نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا کہ جو قومیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کے دست و بازو بن جاتی ہیں، انہیں طاقت دیتی، انہیں تقویت دیتی، انہیں منظم کرتی اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتی ہیں جو قومیں، ان قوموں کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. اور جو خود ظلم نہیں کرتے مگر خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ظلم میں شریک ہونا ہوتا ہے، اس لیے عذاب آتا ہے. فرمایا اللہ پاک ڈیل دیتا ہے کہ مرض اور بڑھ لے اور بڑھ لے، اتنا بڑھ لے کہ جب گرفتہ وقت آئے تو پھر اس ظالم کو بچا کوئی نہ سکے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور جب مرض بڑھ جاتا ہے تو دردناک عذاب دیا جاتا ہے، ان کے عمل کے باعث کتنا دردناک عذاب دیا جاتا ہے. اور یاد رکھو لوگ، یہ دردناک عذاب اس دنیا میں بھی آتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی آتا ہے. دونوں دنیاؤں میں دردناک عذاب آتا ہے. یہاں عذاب کی شکل کچھ اور ہوتی ہے اور وہاں مرنے کے بعد عذاب کی شکل کچھ اور ہوتی ہے. آج کی گفتگو یہاں آیت نمبر 10 پر ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اور سنت نبوی کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نیچ کمینی اور پاپن مہاراج توری اونچی شانن، مہاراج توری اونچی شانن. موری ذات پہ مان کرت ہوں میں، توری ذات پہ مان کرت ہوں